أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر و انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں، جنتوں میں، جن کے سایوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا کیا جا رہا ہے، یا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس پہ یقین کر لو۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں؟ اللہ وعدہ دے رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے اور ان کو ہم جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، لہٰذا پوری انسانیت کو یہ دعوت ہے، دعوت ایمان کی، دعوت اسلام کی، کہ مسلمان بن کر زندگی گزارو، نیک اعمال میں زندگی گزارو، تو پھر اخروی عذابوں سے بچ جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں، دعویٰ ایمانی رکھنے والوں، دائرہ اسلام میں داخل مسلمانوں، قرآن کے مخاطب، دور رسول میں صحابہ، بعد ازاں قیامت تک ہر دور کے مسلمان قرآن کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام کے ذریعے سے یہ بات تمام دور کے اہل ایمان لوگوں کو فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، دعویٰ ایمانی رکھنے والوں، نہ تو انجام کار اور فیصلے تمہاری خواہشوں کے مطابق چلیں گے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے، جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے، جن کی طرف رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، اور ان میں سے کچھ آج بھی اپنی ان کتابوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں۔ ان کی آرزوؤں کے مطابق، خواہشوں کے مطابق تو نہ فیصلے ہونے ہیں، نہ نظام چلنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اٹل ہے، اور اللہ کا نظام دیا ہوا وہ آخری اللہ کا فیصلہ جو ہے حرف آخر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جزا و سزا جو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا اچھا بدلہ
اور گناہوں کی سزا طے فرما دی ہے، اسی کے مطابق فیصلے ہونے ہیں، لہٰذا بھول میں نہ رہنا کہ شاید کچھ لچک مچک مل جائے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی کوئی شخص گناہ کا کام کرے گا تو وہ اس کا بدلہ پائے گا عذابوں کی صورت میں، بچے گا نہیں۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں پائے گا، مدد کرنے والا نہیں پائے گا، اور اپنے گناہوں کی سزا لے گا، اور الا یہ کہ اس نے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیا ہو، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا ہو۔ اگر نامہ اعمال میں گناہ موجود ہے اور وہ اس حال میں مر گیا تو اپنے گناہ کی سزا عالم برزخ میں بھی لے گا کچھ بعض، اور کلیتاً میدان معاشر میں کچھ لینے کے بعد پھر کلیتاً وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جہنم میں اپنے گناہوں کا وبال چکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اور فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا کے لیے ہی جہنم کو بنایا ہے، اور اس کے بعض اثرات برزخ میں اور بعض میدان محشر کے عین دن، اور کچھ دنیا کی زندگی میں البتہ کسی کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں بھی دیتا، مہلت ہی دیے رکھتا ہے۔ فرمایا اسی طرح نیک اعمال، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکرٍ وَأُنثىٰ، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرا بھر ان پر ظلم نہیں ہوگا، کھجور کے چھلکے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو دعوت فکر کیا ہے؟ اپنے نفس کا احتساب کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کر بیٹھے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں، نیک اعمال کی طرف رغبت کریں اور نیک اعمال کی طرف کثرت کریں، اور اپنے آپ کا احتساب کریں۔ خود احتسابی کا عمل جو کرے گا، جو اپنے نفس کا محاسبہ خود کرے گا، اسی کو ہی توبہ کی توفیق ہوگی، اسی کو ہی گناہ چھوڑنے کی توفیق ہوگی، اور وہی نیکی کی راہ اختیار کرے گا۔ اور جو شخص اس بات پر غور نہیں کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، اور اس پر وہ یقین نہیں رکھے گا کہ میں جو کچھ زندگی گزار رہا ہوں، میرے اعمال میں یہ فلاں فلاں کام میرے غلط ہیں، وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، اور گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ وہ اسی دلدل میں پھنسا رہے گا، اسی مصیبت میں مبتلا رہے گا، گناہ کی مصیبت میں، گناہ کے فتنے میں، کیونکہ اس نے اس طرف غور ہی نہیں کیا، ہوش ہی نہیں کی اس نے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی تو یہ تو گناہ ہے اور اس کی تو پکڑ ہے، اور میں کیا کروں گا۔ جس کو یہ کما حق ہو خیال اور پھر اس پر فکر لاحق ہو جائے تو وہ شخص اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، وہ سچی توبہ کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے فرمایا، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اپنا ایک خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا، اور وہ ان پر خلافت کرتا تھا، حکومت کرتا تھا۔ تو وہ ایک دن نماز
تہجد پڑھنے کے لیے، رات کی نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس کی چھت پہ چلا گیا، چھت پہ چڑھ گیا، اور چھت کے اوپر اس نے رات کو نماز پڑھی۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ رات روشن تھی، چاند کی روشنی خوب تھی، اور اس نے بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اعمال یاد آ گئے۔ جب معافی مانگنے لگا گناہوں کی ایک ایک کا نام لے کر، تو اپنے گناہ اس کو یاد آتے چلے گئے، اپنے کام اس کو یاد آتے چلے گئے، اور اس کی توجہ اس طرف ہوتی چلی گئی کہ ہو کیسی زندگی گزاری میں نے، کیا بنے گا میرے ساتھ۔ اور وہ چھت کے اوپر سے، اس دور میں سادہ دور تھا، چھتوں کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی لکڑی کی بھی استعمال ہوتی تھی، ویسے بھی بنا لیتے تھے، اور جب بہادر لوگ تھے رسا بھی باندھتے تھے چھتوں کو، اور رسے کے سہارے سے چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے اور اتر جاتے تھے۔ تو رسا ایک بندھا ہوا تھا، وہ رسے کے سہارے سے چھت پر سے اترا، اور جدھر کو اس کا رخ آیا ادھر کو جنگل کی طرف نکل گیا، اور اس نے کہا میں کیا کروں گا حکومت کر کے، کیا کروں گا میں بادشاہ بن کے، میری تو آخرت ہی خراب ہو رہی ہے، میں چھوڑوں اس کو اور میں اللہ اللہ کروں، جا کر اللہ کو راضی کروں۔ نکلا، چلتا گیا، صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا خلیفہ تو نہیں ہے، ہمارا بادشاہ تو نہیں ہے، خیر وہ کسی کو نہیں ملا۔ چلتے چلتے وہ ساحل سمندر کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، وہ کچی اینٹیں بنا رہے ہیں مٹی کی۔ کہنے لگا تمہیں اس پر کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اس کی مزدوری ملتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بھی کام پہ لگا لو۔ انہوں نے کہا اچھا تو بھی لگ جا۔ وہ ان کے ساتھ کام کرتا، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھتا، رات کو بھی اللہ اللہ کرتا، اور ادھر سے جو مزدوری ملتی یا کلو من عمل یدہ ہی، اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ اپنا کھانا کھاتا، اور وہاں پر وہ کام کرتا۔ جو اس بستی کا سربراہ تھا، اس تک خبر پہنچی کہ ایک ایسا آدمی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اور وہ کام کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیجو۔ وہ نہ گیا۔ پھر اس نے پیغام بھیجا، آپ فرماتے ہیں وہ پھر بھی نہ گیا۔ پھر پیغام بھیجا، وہ پھر بھی نہ گیا۔ متعدد بار پیغام بھیجے، وہ بادشاہ کی، اس سربراہ کی بات سننے کے لیے نہیں گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اپنی سواری کے اوپر چڑھا، اور ادھر جدھر وہ اینٹیں بناتے تھے اس طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ خود میری طرف آ رہا ہے، اور اس نے سواری آتے دیکھی، تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے سواری پیچھے لگائی اور اس تک پہنچ گیا۔ کہا اللہ کے بندے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تو مجھ سے بات تو کر، تو کیوں بھاگتا جا رہا ہے؟ کہنے لگا بھائی سن لو میری بات، جیسے تو بادشاہ ہے نا اپنے اس علاقے کا، میں بھی اسی طرح بادشاہ تھا، اور میں بیت المقدس کے اوپر اس کی چھت پہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ پھر میں وہاں پر اللہ اللہ کرنے لگا، اور پھر مجھے میری زندگی یاد آ گئی۔ پھر میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام میں جو کچھ میں نے اعمال کیے تھے، اچھے یا برے، جو میں کام کرتا رہا، وہ مجھے یاد آ گئے۔ پھر میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا
من رحمت اللہ تعالی، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کیا کرنا ہے اس ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی کو؟ اللہ اکبر، کیسے حساب دوں گا میں اللہ کو؟ اور کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے ان لوگوں کا خلیفہ بادشاہ اور سربراہ بن کے؟ تو میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور ادھر کو میرا رخ ہوا، میں ادھر آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا یار یہ تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے۔ کہا دیکھ لے تیری مرضی ہے۔ کہنے لگا چل پھر میں بھی تیرے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ وہ جو اس علاقے کا بادشاہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا، اس نے بھی اپنی سواری چھوڑ دی اور وہاں سے دونوں ہی چل پڑے۔ اس نے بھی وہ علاقہ چھوڑ دیا، اس نے بھی چھوڑ دیا، مزید آگے دونوں ہی وہاں سے چل پڑے۔ اور چلتے 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 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصر کی بستی رمیسا میں پہنچ گئے اور وہاں اللہ اللہ کرتے رہے، اور پھر وہاں پر یہ فوت ہو گئے۔ وہاں پر ان کی قبر بنی، دونوں کی ایک ہی جگہ۔ صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمیسا بستی بتائی، رمیسا بستی کا وہ پورا علاقہ بتایا کہ ایسے ایسے رمیسا بستی کا وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی قبریں بنی۔ صحابی کہتا ہے کہ اگر میں مصر پہنچوں اور رمیسا کو میں تلاش کروں تو میں ان کی قبر کو تلاش کر سکتا ہوں کہ وہاں پر وہ دفن ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رات دن کیسے گزرتا ہے، کن کاموں میں گزرتا ہے، ہماری زندگی کس چیز پر صرف ہو رہی ہے، گناہوں میں یا نیکیوں میں، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ یہ خود احتسابی سے معلوم ہوگا۔ جب ایک شخص خود اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، تو پھر اس کو اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نیک ہوں یا میں برا ہوں۔ تو فرمایا اللہ کا تو یہ وعدہ سچا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا، اور جو شخص گناہ کا کام کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی پکڑ کے حوالے سے بھی بنی اسرائیل ہی کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں عابد زاہد تھا، اور وہ اپنے معبد خانے میں داخل ہوا اور 80 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 80 سال معبد خانے سے باہر لوگوں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ 80 سال کے بعد اپنے معبد خانے سے باہر نکلا، آگے اسے ایک فحشہ عورت ملی اور اس نے بدکاری کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زنا سے اس کی 80 سال کی عبادت غارت کر دی۔ 80 سال کی عبادت اس کی برباد ہو گئی، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی پیچھے نہ بچی۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہر پہلو پہ غور کرنا چاہیے۔ فرمایا انسان بسا اوقات ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے، ایسا وہ کلمہ جھوٹ بولتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے، یا عقیدے کے مسئلے میں کوئی کلمہ کفر بول دیتا ہے، یا کوئی فخر اور تکبر کا کلمہ بول دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جہنم کے درمیان پہنچ جاتا ہے، گویا کہ اس کی ایک نیکی بھی پیچھے باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ عزیزو بھائیو، حضرات گرامی، جو زندہ ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے اللہ نے مہلت دی ہے، اور مجھے کوئی سمجھا رہا ہے کہ سچی توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔
اور اپنے آپ کو نیکی کی راہ پہ لگا لو اور اپنے آپ کو بدی سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس شخص سے اچھا کون، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا دین اچھا کر لیا، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، با اخلاق ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا لحاظ کرتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اس نے اللہ کا مطیع کر لیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ ہوا محسن، اور نیکی ہی نیکی کرتا چلا جاتا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے توحید والے مذہب کا پیروکار ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ جو عقیدہ توحید پہ ہے اور جو شخص نیکوکار ہے اور اپنے آپ کو اس نے اللہ کا مطیع اور فرما بردار کر لیا ہے، اس سے اچھا کون؟ یہی سب سے اچھا ہے، یہی سب سے بہتر ہے۔ فرمایا معاشرے کے اندر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو بالکل کنگلا، بالکل غریب، فرمایا اگر وہ کسی سے بات کرے تو کوئی اس کی بات نہ سنے، اور معاشرے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں، سارے ہی اس کو پیچھے ہی پیچھے رکھتے ہیں، لیکن وہ ہوتا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہوتا مسلمان ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کا مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور جو دعویٰ تو کرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن کرے اللہ کی نافرمانیاں، وہ لوگوں کی نظروں میں اور وہ اپنے ذوق میں تو مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ منافق ہے، منافق ہے، اور منافقوں کا ٹھکانہ تو جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہے، تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گمنام سا، وہ بھولا بھالا سا، وہ سیدھا سادہ سا، جو کسی کو سوال کرے تو کوئی اس کا پورا نہ کرے، بات کرنا چاہے تو اس کی بات نہ سنے، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس کی اتنی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے جو فریاد کرے اللہ اس کی فوراً قبول کرتا ہے، اور وہ اگر اللہ پر قسم ڈال کر بھی کوئی بات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قسم میں بھی جھوٹا نہیں ہونے دیتا، وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے۔ تو یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ معیار زندگی نہیں ہے، مت بھولیے اور مت الجھیے اس میں، اپنے آپ کو متقی بنائیے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیے، اور بڑی باتوں سے، بڑے معاملات سے، بڑی ذمہ داریوں سے پیچھے رہنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو کم الجھاؤ میں لے جائیں، کم ذمہ داریوں میں پھنسائیں، پیچھے پیچھے رہیں، لیکن اللہ کی عبادت کما حقہ کرتے رہیں۔ جتنے جتنے معاملات میں سے انسان دنیا میں گزرے اس میں مخلص ہو، اس میں انصاف والا ہو، اس میں سچا ہو، اس میں غفلت کرنے والا نہ ہو، اس میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، اس میں درست ہو، درستگی کے ساتھ اس میں سے گزر جائے تو پھر یہ نجات پا جائے گا۔ اور اگر بہت سے معاملات کو اپنے لیے اکٹھا کر لے گا اور اس کے ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا، حقوق پورے نہیں کر سکے گا، یا پھر انسان دنیا میں ویسے ہی چھلانگ لگاتا چلا جائے گا اور دین کو چھوڑتا چلا جائے گا تو برباد ہو جائے گا۔ اپنے لیے بلا وجہ جہنم کا رستہ تلاش نہ کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایمان رکھیں کہ اللہ کا ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، سب اس کے علم میں ہے، انسان کا کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔